الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ آج آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے اور کچھ گزارشات پیش کرنے کی بھی مجھے دعوت دی گئی. مجھ سے فرمایا گیا کہ آج کے اس خطاب کا موضوع رمضان المبارک اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنے لیے ایک نقطۂ انقلاب بنانے کا تصور ہے، جس کو آج کی اس نشست میں واضح کرنے کی مجھے دعوت دی گئی. عام طور سے مجھے جب کبھی کہیں کوئی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی فرمائشی موضوع یا فرمائشی عنوان پر خطاب کرتے ہوئے دل چلتا نہیں. یعنی اگر مجھے پابند کر دیا جائے تو فلاں موضوع پر بات کرنی ہے تو اس کی طرف اتنا زیادہ طبیعت رواں نہیں ہے. لیکن عام طور سے جب کبھی کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی بات میرے دل میں بھی ڈال دیجیے اور زبان پر بھی جاری فرما دیجیے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ مند. اسی دعا کے ساتھ میں آج کی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق اور جس سے ہم سب کو فائدہ ملے. بات یہ ہے کہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے
پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتے، جوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض بچپن دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے سب ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، اور کبھی نہ کبھی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی استثنا نہیں۔ کوئی پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان میں سے ہر ایک کا انجام بالآخر یہ ہے کہ وہ دنیا سے جائے۔ قضا ہر ایک کی برحق ہے اس کے ہاتھوں سے، ولی بچے نہ پیغمبر رہا تم اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو چلا آ رہا ہے، اور ہم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اور یہ دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ ایک سفر ہے۔ دنیا اس کی منزل نہیں، ایک سفر ہے۔ وہ سفر مکمل کر کے وہ پھر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ اگر رہنے کی جگہ ہوتی، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، تو پھر کوئی تو ایسا ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص ایسا ہوتا کہ جو ہمیشہ زندہ رہا ہوتا۔ وَلَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، قرآن کریم فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کہ وہ آئے تو مسلسل زندہ رہے۔ تو یہ بات ہر انسان کو سوچنے کی ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں اور کبھی یہاں سے چلا جاؤں گا، تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا؟ یہ ایک سفر ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے، ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر ویسے ہی چل پڑے بغیر کوئی مقصد ذہن میں رکھے ہوئے تو وہ احمق کہلائے گا، بیوقوف ہوگا۔ کوئی جاتا ہے تجارت کے مقصد سے سفر کرتا ہے، کوئی ٹورزم کے مقصد سے سفر کرتا ہے، سیاحت اس کی مقصود ہوتی ہے، کوئی اپنے عزیزوں دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے، کوئی حج کے سفر پر جاتا ہے تو عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو پتا نہ ہو کہ میں کیوں سفر پر روانہ ہوں۔ تو قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، اور ہر انسان کو بہتر انسان کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں آخر کیوں اس دنیا میں آیا۔ تو اس کا جواب اس بات کا کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، یہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اسی سے پوچھو کہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم نے ایک آیت میں دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے، الا مگر اس کام کے لیے کہ لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب بندگی یا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کا، تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کا